الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. اور جو سب سے بڑا متقی ہے وہ اس آگ سے بچا لیا جائے گا. جو مال اس لیے اللہ کی راہ میں دیتا ہے کہ تاکہ وہ پاک ہو جائے، اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا وہ بدلہ اتارتا ہو. بلکہ اپنے رب جو برتر و بالا ہے کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور ان قریب وہ راضی ہو جائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بھیجا گیا جو پہلی خلافت کے واسطے، بھیجا گیا جو پہلی خلافت کے واسطے، تخت رسول جس کو ملا آپ ہی تو ہیں. جس نے صداقتوں کے نہ بجھنے دیے چراغ، ہر وار جس نے سہا آپ ہی تو ہیں. جس کے لبوں نے پھول تراشے گلاب کے ڈھانپے ہیں، جس نے سر وہ ردا آپ ہی تو ہیں. ہر باغی رسول و صلاۃ و زکوٰۃ سے پہلا جہاد جس نے کیا آپ ہی تو ہیں. جس نے نیا کفن بھی نہ ہرگز کیا قبول، پیغمبروں کا عکس اولا آپ ہی تو ہیں. جاپان کا ہو شخص کے ہو قادیان کا، اس کے ہر ایک مرض کی دوا آپ ہی تو ہیں. کرتی ہے یاد جن کی رفاقت کو غار سور، دو میں سے ایک مرد خدا آپ ہی تو ہیں.
نبی کے جانشین اولی صدیق اکبر ہیں، نبی کے جانشین اولی صدیق اکبر ہیں، امیر مومناں بھی بالیقین صدیق اکبر ہیں۔ بنائے دین مستحکم ہے جن سے دین قیم کی، وہ بے شک ناشر شرع متیں صدیق اکبر ہیں۔ خلافت کی اگر نیک انتہا ہے حیدر صفدر، تو اس کی ابتدائے بہترین صدیق اکبر ہیں۔ جنہوں نے اپنی دولت صرف کی اسلام کی خاطر، وہ بے شک لائق صد آفرین صدیق اکبر ہیں۔ صحابہ ہیں سپاہی گر سپاہ دین برحق کے، نبی ہیں شاہدین سالار دین صدیق اکبر ہیں۔ ہے ان کی سیرت اطہر شہیل و لاک کی سیرت، ہمارے رہنما حبل المتیں صدیق اکبر ہیں۔ ہے اصحاب نبی میں ان کا بے شک مرتبہ عالی، ہے اصحاب نبی میں ان کا بے شک مرتبہ عالی، نبی کے بعد افضل بالیقین صدیق اکبر ہیں۔ نبی کے قرب میں انور زمین پر بھی رہے، اور اب نبی کے قرب میں زیر زمین صدیق اکبر ہیں۔ نبی کے جانشین اولی صدیق اکبر ہیں، امیر مومناں بھی بالیقین صدیق اکبر ہیں۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، اس وقت جو 4 آیات کریمہ میں نے تلاوت کی ہیں، یہ قرآن کریم کی 30ویں پارے کی ایک سورہ مبارکہ سورۃ اللیل، جو ایک مکی سورت ہے، اس کی آخری 4 آیات تلاوت کی ہیں، جو قرآنی ترتیب کے اعتبار سے 92 نمبر کی سورت ہے۔ یہ آیات کریمہ تمام مفسرین کے متفقہ فیصلے کی بنا پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ میں نے شاید پچھلے یا اس سے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ بات کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں۔ یہ وہ مقدس انسان ہے کہ جس کی زندگی اتنی ہمہ گیر ہے، اتنی پہلو دار ہے کہ عاشق رسول یا فنا فی الرسول کا اولین مصداق اس دھرتی پر اگر کوئی ہے، یقیناً بلا شک و شبہ تو وہ صدیق اکبر ہی ہیں۔ تو ان کی زندگی کا ہر پہلو ایسا ہے وہ فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے، ز فرق تاق بقدم ہر کجا کے میں نگرم، کرشمہ دامن دل میں کشد کے جا این جاست،
سر سے لے کر پاؤں تک جہاں بھی نگاہ ڈالتا ہوں تو ان کی زندگی کے ہر جسم کے ہر ٹکڑے کے ایسے کرشمے ہیں کہ مجھے کھینچ کھینچ کر لے جاتے ہیں کہ یہاں سے بات شروع کروں۔ اس میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ جو شخص فنا فی الرسول تھا، یا دوسرے لفظ میں وہ عکس رسول تھا، اس کی ہر ادا پیغمبر کی ادا تھی۔ میں وقت کی بات ہوتی ہے، عقیدہ اور عقیدت تو پہلے سے ہی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ بعض اوقات رجحان اتباع کسی خاص بات کی طرف زیادہ ہوتا ہے تو پھر انسان اسی نقطہ نظر سے سوچتا بھی ہے۔ پوری جماعت صحابہ میں فاروق اعظم جیسے عظیم انسان سمیت کوئی دوسرا انسان صدیق اکبر کا ہمسر رہی ہے۔ صدیقہ بنت صدیق، صدیقہ کائنات، ام المومنین سیدہ صدیقہ عائشہ طاہرہ مطہرہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ رات کا وقت تھا، 14ویں کا چاند نہیں تھا اس دن، ستارے آسمان پر جگمگا رہے تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی اور آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اپنے آقا سے یہ پوچھوں کہ ان آسمان کے ستاروں جتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی۔ دل میں یہ خیال تھا، ایک انسانی فطرت ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر میرے ابا کو اولیت دی جاتی ہیں، تو آج بھی میرے ابا ہی کا تذکرہ ہوگا۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عمر کی نیکیاں ان آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں۔ یہ کوئی جذباتی بات نہیں میرے دوستو، سوچئے۔ پوچھا جا رہا ہے اس ذات سے جس کی زبان پر اللہ کی وحی جاری ہوتی ہے، اور یہ شہادت خود اللہ کا قرآن دے رہا ہے، ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اللہ کی وحی جو ان پر ڈالی جاتی ہے، ان قلب اطہر پر، اس سے بولتے ہیں۔ اور کیا فرما رہے ہیں؟ عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں۔ اللہ اکبر، کیا شان تھی عمر کی، جو کفر سے نکل کر آئے تھے، باپ بھی کافر تھا اور کافر ہی رہا، لیکن کیسا ایمان تھا، نبی کے رنگ میں کیسے رنگے گئے، کیا تھے اور کیا بن گئے کہ آج نبی فرما رہے ہیں کہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ان کی نیکیاں ہیں۔ اور یہ بات بھی نہیں ہے جیسا کہ ہم کوئی پیر مرید آپس میں ایک دوسرے سے خوش ہوتے ہیں تو بات کہہ جاتا ہے، وہ خدا کے نبی ہیں، وہاں کوئی نہ جذباتی باتیں ہیں نہ غیر حقیقی باتیں ہیں، کہ اصل میں ایسی بات نہیں، رسول اللہ ویسے ہی محبت کا اظہار فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ اللہ کے نبی کی زبان ویسے حرکت نہیں کرتی، اللہ کی مرضی سے حرکت کرتی ہے، وہاں طرفداریوں والی کوئی بات نہیں ہوتی کہ میں جس سے راضی ہوں تو اس کو سب سے اونچا کر دوں۔ تو فرمایا کہ عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں۔ تو پھر عمر میں پوچھیں، دل میں آیا ہوگا خیال، میرے ابا کا تذکرہ تو ہے نہیں، یا رسول اللہ تو میرے ابا۔ اللہ اکبر، فرمایا اس کا کیا پوچھتی ہو، اس کی تو ایک رات کی نیکی عمر کی زندگی بھر کی نیکیاں جو ہیں اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔
اگر بولتے ہیں تو پھر دل سے بولیں، سارے بولیں۔ خلافت راشدہ صدیق تا معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ بخل نہ کیا کریں، اپنے ایمان، عقیدہ اور عقیدت کا صحیح مظاہرہ کیا کریں۔ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے جملے جو ہیں خدا کے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں۔ آپ ان مجلسوں میں بارہا سن چکے ہیں، ما ينطق عن الهوى ان هو ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ انسان کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا کہ اللہ کا فرشتے ریکارڈ کرنے والے وہاں موجود ہوتے ہیں، وہ تیار ہوتے ہیں۔ تو آپ اللہ کے محبوبوں کا تذکرہ کریں گے تو پھر وہ ریکارڈ نہیں ہوں گے، خدا کی بارگاہ میں نہیں پہنچیں گے۔ ذرا تھوڑا سا تنہائی میں بیٹھ کر یہ یوں سوچا کریں کہ میرے ماں باپ کا ذکر ہو، میرے دادا کا ذکر ہو، میرے پیر صاحب کا، میرے استاد کا ذکر، تو ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے پیر اور سارے استاد اور سارے ماں باپ صحابہ کی جوتیوں پر قربان۔ ابھی میں مطالعہ کر رہا تھا ایک کتاب کا، تو ایک حدیث نظر سے گزری، کئی بار آپ کو سنا بھی چکا ہوں۔ حضور نے فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی ورآ من رآنی۔ اس مسلمان جس نے مجھے دیکھ لیا اس کو آگ نہیں چھوئے گی۔ اس کو کیا چھوئے گی؟ کسی خوش نصیب میں اس کو دیکھ لیا جس نے مجھے دیکھا ہے، اس کو بھی آگ نہیں چھوئے گی۔ جو گویا بیک وقت رسول اللہ نے صحابہ اور تابعین سب کو یہ گارنٹی دے دی کہ تمہارا آگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تم سب جنتی ہو۔ کیا مقام ہے ہمارا، ہمارے استادوں کا، ہمارے پیروں کا، ہمارے ماں باپ کا، ہمارے خاندان کا، صحابہ سے کیا نسبت ہے۔ رات میں ایک جگہ درس میں یہ حدیث سنائی، آپ کو سنا چکا ہوں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی۔ لوگوں ہوش کرنا، میرے ساتھیوں کے بارے میں ذرا بھی بدگوئی سے زبان نہ کھولنا۔ سب کا لفظ استعمال کیا، سب نہ کرنا۔ یہ سب وہی جس کو آپ اردو میں کہیں سب و شتم استعمال کرتے ہیں، لکھتے ہیں، بولتے ہیں۔ یہ دونوں لفظ عربی کے ہیں، سب بھی اور شتم بھی۔ فرق ہے دونوں میں۔ شتم کہتے ہیں گالی بکنے کو، سب کہتے ہیں مطلقاً برائی سے تذکرہ کرنا۔ تو گالی تو دور کی بات ہے، اللہ کے نبی نے یہ اجازت بھی نہیں دی کہ میرے ساتھیوں کے بارے میں ذرا بھی بدگوئی کا کوئی لفظ زبان سے نکالو۔ اگلی بات سننے کے قابل ہے۔ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، بالفرض تم میں سے کوئی شخص اتنا بڑا دولت مند ہو جتنا احد پہاڑ ہوتا ہے، اس کے پاس سونا ہو، احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر بیٹھے، ما بلغ مد احدہم، تو میرا ساتھی، میرا صحابی ایک مد آدھ سیر جو ادھر پہاڑ سونے کا وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، صحابی آدھ سیر جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ کہاں سونا اور کہاں جو؟ مقدار کا کتنا فرق ہے، کوئی مناسبت نہیں۔ تو فرمایا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، آدھ سیر جو کے برابر بھی درجہ حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے ہاف تک نہیں کر سکتا۔ ایک پاؤ جو میرا صحابی خرچ کرے، تم احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو، تمہیں وہ مقام نہیں مل سکتا۔ کیوں فرمایا اللہ کے نبی نے؟ سوچنے کی بات ہے، انسان کے دل میں بات آتی ہے کہ آج کا کوئی انسان احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے اللہ کی رضا کے لیے، نبی کا ساتھی ایک پاؤ جو خرچ کرے اللہ کی رضا کے لیے، وہ بھی اللہ کے لیے، یہ بھی اللہ کے لیے، پھر اتنا فرق کیوں؟ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی خدا کا بندہ ہے، یہ بھی خدا کا بندہ ہے، وہ بھی اللہ کا ماننے والا ہے، یہ بھی اللہ کا اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ بظاہر دل میں وسوسہ ہوتا ہے، یہ زیادتی ہے۔ وسوسہ آتا ہے نا، یوں نہیں ہونا چاہیے کہ اس آدمی اتنی بڑی قربانیاں دیں اور اس کی قربانی کو اس کی معمولی قربانی کا مقابلہ بھی نہیں رکھا گیا۔ تو وجہ کیا ہے؟
سن چکے ہیں اور آپ کو یاد ہوگی، میں اگر کہوں گا کہ دنیا کا کوئی انسان، کوئی عام انسان، کوئی مزدور، کوئی تاجر، کوئی حکمران، کوئی افسر، کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی امیر، کوئی غریب، جو کام بھی کرتے ہیں وہ اپنے اعمال کے ترازو میں تلتے ہیں. دیکھا جائے گا کس نے زیادہ عمل کیا ہے، کس نے کم عمل کیا ہے. لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں صحابہ، وہ عمل کے ترازو میں نہیں، نبی کی نسبت کے ترازو میں تلتے ہیں. تو جن کو نبی کے ساتھ ڈائریکٹ نسبت ہے، ان کا ہر عمل کائنات انسانی کے ہر انسان کے عمل سے اونچا ہو جاتا ہے. کوئی مناسبت نہیں کہ دنیا کے کسی انسان کو. اللہ اکبر. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، احادیث مبارکہ دیکھتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں، کیا مقام ہے ان لوگوں کا. یہ ابھی زندگی زمین پر چل پھر رہے تھے، یہ انسان ابھی چل پھر رہے تھے. یہ کون تھے؟ جو خاندانی کافر تھے. میرا جملہ یاد رکھنا، میں سمجھانے کے لیے اپنے اسلوب کو اختیار کرتا ہوں. میں مسلمان ہوں الحمدللہ، میرے والد صاحب بھی مسلمان تھے، میرے دادا مسلمان تھے، بہت بڑے ولی اللہ تھا اپنے زمانے کے. یہ جو لاٹھی میرے ہاتھ میں ہوتی ہے، یہ انہی کی لاٹھی ہے. 100 سال ہو گئے اس کو. یہ جو خطبے کے وقت میں اپنے ہاتھ میں لاٹھی پکڑتا ہوں، یہ میرے دادا کی ہے. اور ان کے والد یعنی میرے پردادا بہت بڑے علامہ تھے اپنے زمانے کے، بہت بڑے صاحب تصنیف بھی تھے، اور اتنے ہی بڑے ولی اللہ تھے. یہ نہیں کہ میرے پردادا تھے، اس میں بات کر رہا ہوں، حقائق ایسے ہیں. میرے پاس ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، قلمی نسخہ ہے. 1450 فارسی زبان کے اشعار ہیں، 1450 اشعار. جہاں میں پیدا ہوا ہوں اس جگہ کا نام بھی ہے اس میں. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سیرت مقدسہ ہے، خلفائے راشدین کا تذکرہ ہے، سیدنا حسن سیدنا حسین کا تذکرہ ہے، تابعین کا تذکرہ ہے، بعد میں آنے والے بہت سارے اولیاء اللہ جن میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہیں اور دوسرے بزرگ ان کے تذکرے ہیں اشعار کی زبان میں. ہم تو خیر اتنے نالائق ہیں کہ فارسی سمجھ سکتے ہیں، فارسی زبان میں شعر کہنا دور کی بات ہے. نہ اردو میں شعر کہہ سکتے، نہ فارسی میں، نہ پنجابی میں. لیکن وہ اتنے بڑے بڑے لوگ تھے. میرے دادا نے پنجابی زبان میں سی حرفی لکھی، 30 حرف ہیں الف سے لے کر یا تک. تو ہر حرف پر 4 انہوں نے مصرے کہے تھے. افسوس کہ وہ کتابچہ جو ہے کہیں مجھ سے ادھر ادھر ہو گیا، لیکن یہ شرف مجھے حاصل ہے کہ میں نے کسی زمانے میں اس کو قلم بند کر دیا تھا ڈائری میں. اس کو مجھے پہلا جو جملہ ہے، الفاظ شاید پوری طرح بیان کر سکوں یا نہیں. الف اٹھ کے بیٹھ ادھی رات اندر، ورد کریں تو پاک جناب والا. یعنی آدھی رات کو اٹھ کر اللہ کو یاد کر. راتی جاگدیں کئیاں نے پا لیا، اصلی پاک دیدار جناب والا. یہ میرے دادا کے اشعار ہیں. عرض کر رہا تھا کہ میں الحمدللہ مسلمان ہوں. میرے والد بھی مسلمان تھے، دادا مسلمان تھے، پردادا مسلمان تھے، ان کے والد مسلمان تھے، ان کے والد مسلمان. یہ 6-7 پشتے مجھے معلوم. آپ بھی الحمدللہ اسی طریقے سے اپنا سلسلہ سے بیان کر سکتے ہیں. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے والد کافر تھے، فاروق اعظم کے والد کافر تھے اور کافر ہی رہے، سیدنا عثمان کے والد کافر تھے اور کافر ہی رہے، سیدنا علی مرتضیٰ کے والد کافر تھے اور کافر ہی رہے. اس کے باوجود بھی ان میں سے ہر انسان جو ہے آفتاب و مہتاب ہے. نبی کے دامن سے ایسے چمٹے کہ رش کے ملائکہ بن گئے.
علماء اہل سنت کے متفقہ فیصلے کے مطابق فرشتے عام مسلمانوں سے افضل ہیں، لیکن خاص مسلمان جیسے صحابہ ہیں یہ سب فرشتوں سے افضل ہیں۔ ابھی زمین پہ یہ چل رہے تھے، آسمان والا کے اعلان کر رہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہیں۔ کبھی فرماتا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ جو میرے محمد کے ساتھی ہیں میں نے اپنے تقدیر کے قلم سے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے۔ میرے لکھے ہوئے کو دنیا میں کون ماں کا لال مٹا سکتا ہے؟ میں چاہوں تو اپنی تحریر کو مٹا سکتا ہوں، ورنہ دنیا میں کوئی اور نہیں میرے لکھے ہوئے فیصلوں کو مٹا سکے۔ تو صحابہ مومن ہیں یا نہیں؟ اللہ فرماتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، پکے ایمان والے دنیا میں اگر دیکھنے ہیں تو میرے نبی کے ساتھیوں کو دیکھ لو۔ اولئک ھم الراشدون، اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم المتقون، متقی بھی یہ ہیں، راشد بھی یہ ہیں، مفلح بھی یہ ہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی فوج ہے، اللہ کی جماعت ہے۔ یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں، انہی صحابہ کے بارے میں آئی ہیں۔ ابھی زمین پر چل رہے ہیں، اللہ کی طرف سے رضا کے اعلان آ رہے ہیں۔ ہے دنیا میں کوئی ایسا جو سوچ بھی سکے؟ رضا کے سرٹیفکیٹ ملنا تو دور کی بات ہے، کبھی سوچ بھی سکتا ہے؟ کیا تھے یہ لوگ؟ اور ان میں پھر ان سب کے سردار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے جتنا بھی اس سلسلے میں پڑھا ہے تو بچپن سے شعور کی ابتدا سے نبی کے ساتھی ہیں، اور پھر لڑکپن میں بھی ساتھی رہے، جوانی میں بھی ساتھی رہے، سفر میں بھی ساتھ رہے، حضر میں بھی ساتھ رہے، غار میں بھی ساتھ رہے، مزار میں بھی ساتھ ہیں، کل جنت کے دارالقرار میں بھی ساتھ ہوں گے۔ دنیا کا کوئی انسان ان کو جدا نہیں کر سکا۔ اور اس طرح فنا فی الرسول تھے۔ کچھ بہت سارے واقعات زندگی کے ہیں۔ حدیبیہ کے جب صلح ہوا تھا اس موقع پر، وہ سارا نقشہ آپ کے ذہن میں ہوگا۔ حضور 1500 صحابہ سمیت عمرہ کرنے مکہ معظمہ مدینہ طیبہ سے رخت سفر باندھ کر تشریف لے گئے۔ چند کلومیٹر مکہ معظمہ سے پہلے جو حدیبیہ کا مقام ہے، یہاں تک پہنچے تھے کہ مشرکین مکہ نے ان کو خبر مل گئی کہ محمد آ رہے ہیں اپنے ساتھیوں سمیت۔ انہوں نے فوراً پیغام بھیجا کہ ہم آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مطالعہ بھی کیا ہوگا، بارہ علماء سے سنا ہوگا، یہاں بھی سنا، وہ سارا نقشہ ذہن میں ہوگا، صرف یاد دہانی کے لیے بات کر رہا ہوں۔ پیغام آ گیا، آپ کو اجازت نہیں ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ ہم لڑنے نہیں آئے، نہ ہمارے پاس ہتھیار ہیں، ہم اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، عبادت کے لیے آئے ہیں، ہمارا راستہ مت روکو۔ انہوں نے کہا یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ حضور نے حضرت عثمان کو بھیجا نمائندہ بنا کر، سارا کچھ ہوا کہ آپ کا علم ہے۔ آخر ادھر سے ایک نمائندہ آیا اور فیصلہ یہ ہوا کہ ایک معاہدہ لکھا جائے، اس سال آپ کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، آپ واپس جائیں گے، آئندہ سال آپ آئیں، اور کچھ شرائط مقرر کی گئی۔ ان شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی آدمی ہمارے پاس آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ مشرکین کہتے ہیں ہمارا کوئی آدمی آپ کی طرف جائے گا اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ بظاہر یہ شرط کیسی تھی؟ یک طرفہ نہیں تھی،
یعنی ہمارا کوئی ساتھی مشرکین مکہ کہنے لگا ہمارا کوئی آدمی مسلمان ہو کر آپ کے پاس چلا جائے گا وہ آپ کو واپس کرنا پڑے گا، لیکن آپ سے کوئی آدمی برگشتہ ہو کر ہمارے پاس آئے گا ہم نہیں واپس کریں گے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ معاہدہ لکھا جا رہا تھا اور معاہدہ لکھا یہ محمد رسول اللہ کے مابین اور فلاں کے مابین، وہ جو ان کا نمائندہ اس نے کہا جی ہم آپ کو محمد رسول اللہ مانتے تو پھر مقابلہ کیوں کرتے؟ نہیں، رسول اللہ کا لفظ کاٹو۔ حضرت علی لکھ رہے تھے، حضور نے فرمایا رسول اللہ کا لفظ کاٹ دو۔ حضرت علی نے فرمایا مجھ میں یہ طاقت نہیں کہ رسول اللہ کا لفظ کاٹوں۔ حضور نے خود قلم لے کر لفظ کاٹ دیا۔ اور بہت ساری شرائط ہیں، تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ تو فاروق اعظم کہ یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں؟ فرمایا حق پر ہیں۔ تو یہ دب کر صلح کرنے کا کیا مطلب؟ رسول اللہ نے فرمایا میں خدا کا نبی ہوں، جو فیصلہ کرتا ہوں ٹھیک ہی ہوگا۔ پھر بھی وہ جو جوش تھا، صداقت تو تھی ہی، محبت بھی تھی، اسلام کی سچائی بھی تھی۔ صدیق اکبر کے پاس گئے، کہتے یہ کیسا فیصلہ ہو رہا ہے؟ یہ سراسر ہماری یک طرفہ فیصلہ، ہماری مغلوبیت کا اور ان کی فتح کا فیصلہ ہے۔ تو جو شخص فنا فی الرسول تھا وہ بولا وہ فیصلہ کرنے والے خدا کے نبی ہی، ان کا فیصلہ ٹھیک ہی ہوگا۔ میں نے یہ سارا قصہ اس لیے بنا سنا کہ زندگی کا کوئی موڑ ایسا نہیں آیا، پڑھ لیجئے ساری سیرت کی کتابیں، صدیق اکبر کے حالات بھی پڑھ لیجئے، کوئی موڑ ایسا نہیں آیا کہ صدیق اکبر نے حضور کے فیصلے کے برعکس سوچا بھی ہو۔ جو نبی کے دل میں میرے رب نے ڈالا وہی اللہ نے صدیق اکبر کے دل میں ڈال دیا۔ ابھی ایک میں حدیث پڑھ رہا تھا، ما صب اللہ علیہ من شیء الا سببتہ فی صدر ابی بکر، میرے اللہ نے میرے دل میں جو بات ڈالی ہے وہ بات میں بکر صدیق کے سینے میں ڈال چکا ہوں۔ اس لیے ام المومنین پوچھتی ہیں ستاروں جتنی نیکیاں کسی کی ہوں، فرمایا عمر کی نیکیاں اس سے زیادہ ہیں۔ تو میرے ابا، فرمایا اپنے ابا کے کیا پوچھتی ہو؟ اس کی تو ایک نیکی جو رات والی ہجرت والی رات والی ہے، ابو بکر کی زندگی بھر کی، عمر کی زندگی بھر کی نیکی اس کے برابر نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، یا رب کریم۔ آپ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے تمام ادوار آپ کے سامنے ہیں۔ غزوات، غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک، یہ مختلف غزوات ہیں، چھوٹے بڑے ہیں۔ اہل علم نے بہت ساری باتیں سیرت نگاروں نے لکھی ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ 29 غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی، اس کے علاوہ باقی صحابہ اکرام امیر تھے فوج کے۔ غزوہ تبوک رسول اللہ کی زندگی کا مشکل ٹائم تھا، وہی مانا کہ اسلامی فوج کا مقابلہ دنیا کی ایک بہت بڑی قوت کے ساتھ ہونے والا ہے۔ مسلمان فوج تقریباً 40,000 کے لگ بھگ اسلامی لشکر، یہ رسول اللہ کی زندگی کا سب سے بڑا لشکر ہے، اور مقابلے میں 4 لاکھ فوج ہے رومیوں کی۔ اور وقت ایسا تھا، سخت گرمی کا موسم، فصلیں تیار مدینہ طیبہ میں، جو سال بھر کی محنت کا صلہ ملنا ہے فصلوں کی شکل میں۔ اچانک بارگاہ رسالت سے آرڈر آ گیا، رخت سفر باندھو، کوچ کرو، اور جس کے پاس جو کچھ ہے لے آؤ، کیونکہ بڑا تنگی کا وقت ہے۔ اس لشکر کو اسلامی تاریخ کی زبان میں جیش العسرہ کہا جاتا ہے، یعنی تنگ دستی والا لشکر، جس کے پاس جو کچھ تھا لے کر آیا۔
حضرت ابو بکر حضرت عمر فرماتے ہیں اس دن میں بڑا خوش ہوا، آج میں ابو بکر سے نمبر لے جاؤں گا، کیونکہ میرے پاس اس وقت کافی کچھ اثاثہ تھا، میں نے نصف اپنے گھر والوں کو رکھا، آدھا حضور کی خدمت پیش کر دیا، آج تو بڑھ جاؤں گا نا۔ حضرت عثمان نے تہائی فور، ایک تہائی 13,000 کے لشکر کا جو کچھ ساز و سامان تھا ہتھیاروں سمیت، زادرات سمیت اٹھ کر کھڑے، ایک بار اعلان کر دیا، یا رسول اللہ یہ میری ذمہ داری، کیا کہنے۔ اور اس کے باوجود بھی ان کی فیاضی کا جو جوش ہے کم نہیں ہوا، پھر 1,000 دینار کا اعلان کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت لا کر پیش کر دیے۔ اللہ کے نبی لوٹ پوٹ کر رہے ہیں، ما ذر علی عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد جو مرضی ہے کر، تیرا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ عثمان کا تو یہ حالم تھا۔ اب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ رسول اللہ کا جو یار غار ہے، وہ رفیق نبوت ہے، وہ جو فنا فی الرسول ہے، عاشق رسول، عاشق صادق، وہ کیا کرے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ جو کچھ گھر کا سارا سامان تھا گٹھڑی باندھ کر اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دی۔ حضور نے قرائن سے اندازہ کر لیا کہ اس شخص نے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہوگا۔ سوچئے میرے دوستوں، میں ہوں، آپ ہیں، ہم میں سے ہر شخص کتنی بھی اللہ کی محبت کے جذبے سرشار ہو، اللہ سب کو کرے، اللہ آپ کو، مجھ کو اور ہر ہمارا مسلمان بھائی جو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے جذبے سے سب کو سرشار کرے، لیکن بھائی ماں ہماری عقل ہمیں کہے گی یہ گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑنا چاہیے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور بات درست بھی ہے، لیکن ہم میں سے ہر شخص ابو بکر تو نہیں بن سکتا، اللہ کو منظور ہی نہیں۔ اگر بن سکتا ہوتا تو فاروق اعظم بن جاتا، اگر وہ نہیں بن سکا تو پھر کوئی نہیں بن سکا۔ منشاء الہی یہ ہے، ابو بکر واحد ابو بکر ہوگا، دوسرا ابو بکر بن نہیں سکے گا۔ قرآن سے نبی نے اندازہ کر لیا اس شخص نے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہوگا، لیکن صحابہ کرام چپ ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ اللہ کے نبی نے پوچھ لیا، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آیا؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس دن فاروق اعظم نے فرمایا کہ آج اگر میں ابو بکر سے نہیں بڑھ سکا تو آج کے بعد میں نے تہیہ کر لی، کبھی سوچوں گا بھی نہیں، کیونکہ میرے رب کو منظور ہی نہیں کہ اس سے آگے ہونا، کبھی سوچوں گا بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سن رہے ہیں آپ، دعا کریں، میں بھی کرتا ہوں، اللہ ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرمائے۔ یا اللہ تو سچی محبت دے، یا اللہ ایسا سچا جذبہ دے کہ جب تیری مرضی پوری کرنے کی بات ہو تو اس وقت پھر نہ ہمیں بیوی کا خیال ہو، نہ بیٹے کا، بیٹی کا خیال ہو، نہ ماں باپ کا، نہ خاندان کا۔ یا اللہ صرف تیری محبت اور تیری مرضی کو اولی دینے والے بن جائیں۔ اللہ تو ہی کر سکتا ہے، ہمارے دلوں کو پھیرنا تیرے اختیار میں ہے، ہمارے اندر تو کوئی ایسی خوبی نہیں ہے اپنے عزم اور اپنے قصد سے ہم کچھ کر سکیں۔ یا اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، تو ہی نے تو ابوبکر صدیق کے دل کو ایسا بنایا تھا۔ ابوبکر ذاتی کمال تو کوئی نہیں تھا، اللہ اکبر۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضور اپنی وفات سے کچھ ہی پہلے روم کی حکومت کے مقابلے میں حضور تک اطلاع پہنچی کہ وہ کچھ برے ارادے بنا رہے ہیں۔ رسول اللہ نے 5,000 افراد کا ایک لشکر تیار کیا اور بالکل نوعمر صحابی جس کے نام سے آج ہمارے مسلمان بھی ڈرتے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے اپنے بچے کا نام رکھ لیا تو کہیں امریکی سرکار ناراض ہو کر ہمارا حقہ پانی بند نہ کر دے۔
کیونکہ ان کے لیے اسامہ کا لفظ یہ نام پیغام موت ہے. جو رسول اللہ کا محبوب تھا، سنیے، اسامہ حضور کے محبوب تھے. جس شخص کو حضور نے اپنا بیٹا بنایا تھا اسامہ اس کا بیٹا تھا. بڑے بڑے صحابہ مشکل وقت میں کہا کرتے تھے کہ اسامہ کو پیش کرو، حضور اسامہ سے سفارش کراؤ. اس قدر اسامہ کی قدر و قیمت تھی محمد مصطفیٰ کے سامنے. آج ہمارا مسلمان جو ہے اسامہ نام رکھنے سے ڈرتا ہے کہیں کفار ناراض نہ ہو جائیں، اور کفار کے جو غلام ہم پر مسلط ہیں یہ ناراض نہ ہو جائیں. اسامہ بن زید بن حارثہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے، حضور نے ان کو بیٹا بنایا تھا، اسامہ ان کے بیٹے تھے. بالکل نوعمر نوجوان، بڑے بڑے صحابہ ان کی کمان میں دے دیے گئے. آپ امیر بن کر جائیں گے، ابو بکر بھی آپ کے ماتحت جائیں گے، عمر بھی آپ کے ماتحت جائیں گے. قضاء و قدر کے فیصلے کے ابھی لشکر روانہ نہیں ہوا تھا کہ حضور کا وصال ہو گیا. حضور کے وفات کے وقت لشکر رک گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تدفین کرنے کے بعد پھر ابوبکر صدیق کو جب خلافت کا منصب سونپ دیا گیا، وہ تفصیل پھر کسی موقع پر، تو انہوں نے پھر وہی کار نبوت جو ہے کرنا شروع کر دیا کہ حضور نے آخری لمحات کے اندر جو لشکر تیار کیا تھا اب اس کو بھیجا جائے گا. حضور کی وفات کے ساتھ عجیب سی صورتحال بن گئی، نہ صرف مدینہ میں بلکہ پورے عالم اسلام میں. جتنے منافقین تھے انہوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا. لوگ مرتد ہونے لگے، نئے زکوٰۃ دینے کا انکار کرنے لگے. مدعیان نبوت مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی اور طلیحہ اسدی، اور ایک عورت کو بھی شوق چڑھا، سجا بنت حارث، میں بھی نبیہ ہوں. نبوت کے دعوے دار بھی کھڑے ہو گئے، زکوٰۃ کے منکر بھی کھڑے ہو گئے. مدینہ کے جو منافق تھے انہوں نے پل پرزے نکالے، شرارتیں شروع کر دیں. یعنی ایک عجیب سی بحرانی کیفیت تھی مسلمانوں پر. فاروق اعظم جیسا پہاڑوں جیسا حوصلہ رکھنے والا انسان بھی اس وقت عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہے، اور حضرت ابوبکر سے کہتے ہیں کہ امیر المومنین تھوڑی سی نرمی کیجیے، حالات بڑے سنگین ہیں، کہیں ہمارا یہ فیصلہ، یہ اقدام کہ بہت بڑی مصیبت کو نہ جنم دے دے. فی الحال وقتی طور پر لشکر کو روکیے کہ مدینہ پر حالات بڑے سنگین ہیں. ابوبکر کے الفاظ بھی یاد رکھیے دوستو، سیرت و تاریخ کے سینے میں یہ الفاظ لکھے ہیں. عمر کو مخاطب، جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام. زمانہ کفر میں اتنا دلیر اور بہادر تھا، آج مسلمان ہو کر بزدل ہو گیا. مجھے مشورہ دیتا ہے کہ جس لشکر کو میرے نبی نے تیار کیا تھا بھیجنے کے لیے اس کو نہ بھیجا جائے. مجھے تم سے یہ توقع نہیں تھی. جملے کیا ہیں؟ جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام. اسلام میں آ کر تب بزدل ہو گیا. قد انقطع الوحی، وحی مکمل ہو چکی، وتم الدین، دین مکمل ہو چکا. سن لو، سب سن لو، عمر تم بھی سن لو. ایلقظ الدین وانا حی، جو دین مکمل ہو چکا ہے اب اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے اور میں زندہ رہوں گا. میری زندگی میں یہ توقع نہ رکھی جائے، میں قربان ہو جاؤں گا. پرندے ہماری بوٹیاں نوچ لیں، حتیٰ کہ ازواج مطہرات کی جسم کی بوٹیاں بھی نوچ لیں، مدینہ طیبہ کے سب لوگوں کو پرندے کھا جائیں، یہ مجھے منظور ہے. لیکن جو فیصلہ نبی نے فرمایا تھا اس میں رد و بدل کرنا مجھے منظور نہیں ہے. صحابہ کے تذکرے پر پورے غیرت ایمانی، جرأت ایمانی کا ثبوت دے کر ان کا تذکرہ کیا کریں. خداوند قدوس سب کو ایسا جذبہ اور حوصلہ نصیب فرمائے. شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ.
جزاکم اللہ. یہ تھے ابو بکر. اس کے بعد پھر فاروق اعظم فرماتے ہیں کچھ ہی وقفے کے بعد مجھے شرح صدر ہو گئی کہ نبی کے منصب پہ میرے اللہ نے جس کا انتخاب کیا تھا اس کی سوچ درست تھی اور ہماری سوچ ٹھیک نہیں تھی. اور آپ جانتے ہیں کہ پھر منکرین مدعیان نبوت کے ساتھ پھر صدیق اکبر نے کیا کیا؟ اللہ اکبر. سینکڑوں صحابہ قربان کر دیے لیکن کسی مدعی نبوت کو زندہ نہیں چھوڑا تا آ کے مسلمہ کذاب کو جہنم رسید کیا گیا. تب جا کر ان کو سکون آیا. ہم آج نام لیتے ہیں صحابہ کا. ہماری منافقانہ سوچ عوام سے لے کر حکمران تک صحابہ کے ماننے کے دعوے دار بھی ہیں اور صحابہ کی کوئی بات بھی دل دماغ میں نہیں. اسی پاکستان میں اسی لاہور شہر کے اندر نبی کے ختم نبوت کی خاطر لاہور کی سڑکوں پر خون بہایا گیا. مجھ تک جو بات مجھے 10,000 مسلمان قربان ہو گئے. پاکستان کے اقتدار کے منصب پر فائز ایک شخص نے ان سب کو قتل کیا مرزا قادیانی کی حمایت میں. نہ مرزا قادیانی رہا نہ وہ ملعون رہا. محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کا مسئلہ ثابت ہو کر رہا. اور بالآخر ان مسلمانوں کی قربانیوں کے نتیجے میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا. ذوالفقار علی بھٹو جس کی اپنی پارٹی کے 14 ممبر قادیانی پارلیمنٹ کے اندر موجود تھے لیکن اس کو لکھنا پڑا مرزا غلام احمد قادیانی دجال اور اس کی امت کے جتنے لوگ بھی سب کافر اور دار اسلام سے خارج ہیں. یہ اس صدیق اکبر کی قربانیوں کا نتیجہ تھا. یاد رکھیے میرے دوستو, میں نے اور آپ نے رہنا نہیں. میں سب کو جھنجھوڑ کر کہتا ہوں, میں نے اور آپ نے رہنا نہیں. موت ہمارے تعاقب میں ہے. نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے, لیکن جذبہ ایمانی سے ہر وقت سرشار رہیں. کاروبار کر رہے ہیں تو غیرت ایمانی دل میں رکھ کر کاروبار کریں. ملازمت کرتے ہیں تو غیرت ایمانی کے ساتھ کاروبار کریں, ملازمت کریں. راستے میں چل رہے ہیں, کسی سے بات کر رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, اپنے دل و دماغ کو غیرت ایمانی سے خالی مت کیجیے. موت پھر آئے گی تو ملائکہ کرام بڑے مبارک طریقے سے پیار سے روح نکالیں گے, ذلت سے نہیں نکالیں گے. خدا کے سامنے جب جائیں گے تو پھر آؤ بھگت ہوگی. پھر جو سورہ یاسین میں سلام قولا من رب الرحیم, رب رحیم مہربان کے رب کی طرف سے پھر سلام کے فیصلے آئیں گے. قرآن کریم پڑھا کریں, ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں, یہ سب کچھ فیصلے لکھیں. حوصلے بلند ہوتے ہیں, انسان کے ایمان تازہ ہوتا ہے کہ اہل ایمان کے لیے اللہ نے کیا آؤ بھگت کی ہے. نام کا مسلمان, اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں. اس میں عبداللہ بن ابی اس کی پارٹی میں کوئی فرق بھی نہیں. اور ایک بات کہتا ہوں, دل میں کبھی بھی کسی افسر, کسی بڑے, کسی حاکم کا خوف دل میں مت لائیے. ایک اللہ کی ذات, ایک اللہ کی ذات کا ڈر اور خوف دل میں صحیح پیدا کر لیں, پھر خدا سارے خوف دل سے نکال دے گا. جو مخلوق سے ڈرتا ہے اللہ کا خوف دل سے نکال دیتا ہے, پھر ہر چیز کا خوف اللہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. ایک مسلمان, یاد رکھیے, مسلمان اور مخلوق کا خوف یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہوگی. مسلمان کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے.
ایک بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں. آپ نے نام سنا ہوگا ملا جیون کا. ہندوستان کے ایک علاقے کے اندر بزرگ تھے, ایک عالم تھے. انہوں نے قرآن کریم کی 500 آیات کی تفسیر لکھی, تفسیرات احمدیہ. اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں یہ ان کے بیٹوں کو پڑھاتے تھے. بادشاہوں کے فیصلے آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے احمقانہ بھی ہوتے ہیں. کوئی فیصلہ سب سامنے آیا کہ ملا جیون نے صاف انکار کیا, یہ غلط بات ہے, بادشاہ تک پہنچ گئی. ملا جیون نے برملا کہا تھا بادشاہ کا فیصلہ غلط ہے. بادشاہ پھر کہاں برداشت کر سکتے ہیں برملا جو ہمارے فیصلوں کو یوں ٹھکرایا جائے, پھر معاشرے میں ہماری کیا عظمت رہے گی. کہتا ملا جیون گرفتار کیا جائے. گرفتار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیل میں ٹھونسا جائے یا موت کے حوالے کر دیا جائے. ملا جیون کو کسی نے بتا دیا کہ بادشاہ یہ فیصلہ کر چکا. کہنے لگا اچھا, پھر لاؤ ہمارے ہتھیار, ہمارے ہتھیار لاؤ. ایک ملا جیون کیا ہتھیار ہو سکتا ہے؟ ان کے کیا کہتا ہے, مجھے لوٹا بھی دو پانی کا, مسلح بھی دو, یہ میرا ہتھیار ہے. میں اپنے رب کے ساتھ باتیں کرتا ہوں, دیکھتا ہوں ملا جیون بادشاہ میرا کیا بگاڑتا ہے. بادشاہ کو کسی نے بتا دیا کہ ملا جیون یہ کہتا ہے. بادشاہ نے فوراً آرڈر کینسل کیا کہ نہیں, نہ ہم گرفتار کریں گے نہ جیل میں ڈالیں گے. ملا جیون کے دل میں کس کا خوف تھا؟ صرف اللہ کا. اور جس کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہو وہ بادشاہ اس کو نہیں ڈرا سکتے. میرے دوستو, مجھ پر کئی کیس دہشت گردی کے بنائے گئے. 44 سال سے میں مسجد شہداء کے ممبر کی دہشت گردی کر رہا ہوں. مجھے کوئی پرواہ نہیں اس بات کی, الحمدللہ. پرویز مشرف کے زمانے میں بہت کچھ ہوا, نہیں تفصیلات چھوڑتا ہوں میں اس میں. اس سے پہلے بھی ہوا, اس کے بعد بھی ہوا, ہوتا چلا آ رہا ہے. جب تک سانس چل رہی, پتہ نہیں ان کے ساتھ واسطہ پڑے گا. لیکن میں نے اپنے رب کے ساتھ عہد کیا ہے, میری زبان میرے منہ میں حرکت کرتی ہے, سینے میں دل دھڑکتا ہے, کل میں حق بولتا رہوں گا انشاءاللہ العزیز. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ کتاب ہے تلبیس ابلیس. تفصیل تو آپ اس کے اندر پڑھیں گے, اتنا میں کہہ دیتا ہوں. علامہ ابن جوزی 5ویں 6ٹھی صدی ہجری کا ایک آدمی تھا. یہ دنیا کا ایک ایسا انسان تھا کہ اس کے خطاب میں, اس کے جلسوں کے اندر حکومت وقت کو مجمع کنٹرول کرنا پڑتا تھا. منٹوں کے اندر لاکھوں لوگ جمع ہوتے تھے. اس نے کئی 100 کتابیں لکھی ہیں. یہ کتاب جو میں اعلان کر رہا ہوں اس کا نام ہے تلبیس ابلیس. بڑے انوکھے انداز سے لکھا کہ شیطان جو ہے وہ معاشرے کے ہر طبقے اور ہر انسان پر کس طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے. بڑی عجیب کتاب ہے یہ. آپ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے سب کو محفوظ فرمائے.